بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ السلام علیکم۔ آج کے سبق میں ہم پڑھنے جا رہے ہیں علامت مفعول کو کا استعمال، یا وہ کہتا ہے کو کا استعمال، یعنی کہ علامت مفعول کو کا استعمال۔ پہلی لائن میں وہ عزیز طلبہ کہتا ہے اردو زبان میں کو مفعول کی علامت ہے۔ مفعول کہتے ہیں جس پر کام واقع ہوتا ہے، یعنی کہ جس پر کام ہو رہا ہوتا ہے اس کو مفعول کہتے ہیں۔ جس کے ساتھ کو کا استعمال ہے اس کو ہم جو ہے وہ مفعول تصور کریں گے، کیونکہ کو کی جو علامت ہے یہ مفعول کو ظاہر کرتی ہے۔ اردو زبان میں کو مفعول کی علامت ہے جس کے استعمال میں احتیاط لازمی ہے۔ تو عزیز طلبہ یہاں پہ اس نے جو ہے وہ چند پوائنٹ دیے ہیں علامت کو سمجھانے کے لیے، اس کی وضاحت کے لیے۔ تو اس میں جو پہلے نمبر پہ ہے اس نے کہا ہے جب کسی جملے میں مفعول عاقل جاندار ہو تو اس کے ساتھ کو ضرور آتا ہے، جیسے عثمان نے شاگرد کو پڑھایا۔ مفعول پہلے سنٹینس میں عثمان نے شاگرد کو پڑھایا، شاگرد عاقل بھی ہے اور جاندار بھی ہے، تو اس کے ساتھ انہوں نے کو جو ہے وہ استعمال کیا ہے، کیونکہ انہوں نے کہا ہے کہ اگر مفعول عاقل جاندار ہو تو اس کے ساتھ جو ہے وہ کو استعمال ہوگا۔ آگے میں نے فرحان کو دیکھا، تو جو فرحان ہے وہ عاقل بھی ہے، عقل بھی رکھتا ہے اور جاندار بھی ہے، تو اس کے ساتھ بھی کو جو ہے استعمال کیا گیا ہے۔ سنٹینس کیا تھا؟ جب کسی جملے میں مفعول عاقل جاندار ہو تو اس کے ساتھ کو ضرور آتا ہے، جیسے عثمان نے شاگرد کو پڑھایا، میں نے فرحان کو دیکھا۔ تو عزیز طلبہ مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ پوائنٹ جو ہے وہ اچھی طرح سمجھ آ گیا ہوگا۔ عزیز طلبہ دوسرے پوائنٹ میں وہ کہتا ہے، دوسرے نمبر پہ جو چیز ہم سیکھنے جا رہے ہیں اس میں وہ کہتا ہے اگر کسی جملے میں مفعول بے جان ہو، تو مفعول جس پہ کام ہو رہا ہے تو وہ اگر بے جان ہو تو کو نہیں آتا، جاندار ہو عاقل ہو تو کو آتا ہے، لیکن یہاں وہ کہتا ہے اگر کسی جملے میں مفعول بے جان ہو تو کو نہیں آتا، جیسے میں نے کتاب پڑھی، طارق نے اخبار خریدا۔ بولنا چاہیے ان جملوں میں کو کا استعمال غلط ہے۔ بات جو ہے وہ سمجھنے والی ہے، اور بات یہ ہے کہ جو اس نے مثالیں دی ہیں یہاں پر، اس نے کہا کہ میں نے کتاب پڑھی، یہاں کو کا استعمال نہیں، کیونکہ جس نے کہا کہ مفعول اگر بے جان ہے تو اس کے ساتھ کو استعمال نہیں ہوتا، تو کتاب جو ہے یہ بے جان ہے اس لیے اس کے ساتھ کو نہیں ہے۔ اگر ہم کہیں میں نے کتاب کو پڑھا تو سنٹینس غلط ہو جائے گا، یا طارق نے اخبار کو خریدا تو بھی سنٹینس غلط ہو جائے گا، کیونکہ اس نے وضاحت کر دی ہے کہ جہاں پر جو ہے وہ مفعول بے جان ہو وہاں پر کوئی استعمال نہیں کرنا۔ جی آگے تیسرے پوائنٹ میں کہتا ہے مرکب مصدر جو محاورے کے طور پر استعمال ہوتے ہیں وہاں کو کا استعمال غلط ہے، یعنی کہ جو مصدر ہے اور مصدر کو جو ہے وہ مرکب کیا گیا ہے، مطلب کہ اکٹھا کیا گیا ہے، دو مصادر کو مرکب مصدر کو اکٹھا کیا گیا ہے، تو مرکب مصدر جو محاورے کے طور پر وہاں کو کا استعمال ہو گیا تھا، جیسے کمر باندھنا کے بجائے کمر کو باندھنا، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر جو ہے اس نے جو ہے یہ باندھنا جو ہے مصدر جو ہے اس کو اس نے کمر کے ساتھ مرکب کیا ہے، تو کمر باندھنا ٹھیک ہوگا، کمر کو باندھنا جو ہے وہ غلط تصور ہوگا۔ تو مصدر کے ساتھ وہ کوئی اور لفظ لگا کر اس کو مرکب بناتا ہے۔ آگے ہمت ہارنا کے بجائے ہمت کو ہارنا غلط ہوگا، تو یہاں ہمت ہارنا مصدر ہے اور اس کو اس نے ہمت کے ساتھ جو ہے وہ مرکب کیا ہے، تو اب ہمت کو ہارنا وہ کہتا ہے غلط ہوگا، بلکہ صحیح ہوگا ہمت ہارنا کے بجائے ہمت کو ہارنا غلط ہوگا۔ تو عزیز طلبہ امید ہے آپ اس پوائنٹ کو بھی جو ہے وہ اچھی طرح سے سمجھ گئے ہوں گے۔ دو مصادر آپس میں مرکب نہیں ہے، ایک مصدر ہے اور ایک اس کے ساتھ جو ہے کوئی بھی اس نے لفظ جو ہے وہ لگایا، جیسے باندھنا کے ساتھ کمر کو لگایا ہے اور پھر ہارنا کے ساتھ جو ہے اس نے جو ہے وہ ہمت کو لگایا۔ تو جب مرکب مصادر جو ہیں جو بطور محاورے کے طور پر ہم بطور محاورہ یا محاورے کے طور پر ان کو استعمال کرتے ہیں
تو وہاں پر جو ہے وہ مصدر کا استعمال جو ہے وہ کو کا استعمال جو ہے وہ نہیں ہوتا۔ آگے چوتھا پوائنٹ، چوتھے پوائنٹ میں وہ کہتا ہے، چوتھا اور آخری پوائنٹ ہے جو ہے وہ علامت مفعول کو سمجھنے کے لیے، اور یہ پوائنٹ بڑا ہی عام ہے، اس لیے جو ہے ہمیں یہاں پر تھوڑا سا جو ہے وہ غور و خوض کرنا پڑے گا۔ اگر کسی جملے میں جاندار ذوی العقول دو مفعول ہوں، تو مفعول جاندار بھی ہوں اور پھر ذوی العقول بھی ہوں، ذوی العقول دو مفعول ہوں، تو ان میں سے دوسرے مفعول کے ساتھ، اوپر یہ پوائنٹ جو ہے وہ مینشن کیا گیا ہے، اس پہ آپ دیکھ لیجئے کہ ذوی العقول عقل والے، ذوی العقول عقل والے جاندار بھی ہوں اور پھر ذوی العقول بھی ہوں، تو ان میں دوسرے مفعول کے ساتھ کو استعمال کرنا ٹھیک ہوگا، نہ کہ دونوں مفعولوں کے ساتھ کو استعمال کیا جائے۔ یعنی کہ وہ کہتا ہے کہ اگر جاندار ذوی العقول دو مفعول ہوں تو پھر کو جو ہے وہ دوسرے مفعول کے ساتھ استعمال کریں گے، نہ کہ دونوں مفعولوں کے ساتھ استعمال کریں گے۔ جیسے اسامہ نے بچہ اس کی ماں کو دیا، اس جملے میں بچہ اور ماں دونوں مفعول ہیں، لیکن کو صرف دوسرے مفعول ماں کے ساتھ استعمال کیا گیا ہے۔ جیسے مثال پہ ذرا دوبارہ سے غور کیجئے، اسامہ نے بچہ اس کی ماں کو دیا، ذوی العقول دو مفعول جاندار موجود ہے اور کو جو ہے وہ دوسرے مفعول ماں کے ساتھ جو ہے وہ استعمال ہوا ہے۔ یعنی کہ اگر ہم یہ سنٹینس ایسے بنائیں، اسامہ نے بچہ کو اس کی ماں کو دیا، تو غلط ہو جائے گا، کیونکہ مفعول کے ساتھ کو تو لگتا ہے، لیکن جہاں دو مفعول آ جائیں، جاندار ہوں، ذوی العقول ہوں، تو پھر کیا ہوگا، کو جو ہے یہ دوسرے مفعول کے ساتھ لگے گا، جس میں اس نے مثال دی ہے، دونوں کے ساتھ نہیں لگے گا۔ مثال دی ہے اسامہ نے بچہ اس کی ماں کو دیا، اس جملے میں بچہ اور ماں دونوں مفعول ہیں، لیکن کو صرف دوسرے مفعول ماں کے ساتھ استعمال کیا گیا ہے۔ اسی طرح یہ تھا ہمارا آج کا سبق، امید ہے آپ کو جو ہے یہ سمجھ آ گیا ہوگا۔ اگر اس میں کوئی بہام کمی بیشی اور سمجھ نہ آئے تو آپ جو ہے وہ اس کو جو ہے وہ پوچھ سکتے ہیں۔ یہاں پر ہمارا آج کا سبق عزیز طلبہ ہوا مکمل، ملتے ہیں انشاءاللہ اگلے سبق کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔